تو اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، آپ کا پتلا تیار کیا۔ پتلا جب تیار ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ابلیس بھی سارے تماشے دیکھ رہا تھا، اور اس کو یہ جلن بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا نائب بنا رہے ہیں، اور یہ ملائکہ کا استاد بھی بنا ہوا تھا ابلیس۔ یہ آیا اور آ کے اس نے آدم علیہ السلام کی ناک کے ذریعے سے اندر داخل ہوا اور پورے بدن کے اندر گھوم کے باہر نکلا، اور باہر نکل کے قہقہ لگایا، ہنسا، ملائکہ نے کہا استاد جی کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ نے ایسے اس کو نائب بنایا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کوئی نیابت نوبت نہیں ہونی اس سے۔ خوش ہوا، کہا جی کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کا اللہ نے جوف بنایا، جوف پیٹ کو کہتے ہیں، جوف بنایا اور وہ خالی ہے، اور خالی جوف کی نوعیت یہ ہے کہ اگر وہ خالی رہے گا تو اس کی کمر جھکی رہے گی، کسی کام کا نہیں، کیونکہ پیٹ میں روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، بھوکا ہے، خالی پیٹ ہے، تو اس کی کمر جھکی رہے گی، کسی کام کا نہیں۔ اور جب اس جوف کو کھانے پینے سے بھر لے گا تو اس کھانے پینے کی اس پر غنودگی ایسی طاری ہوگی پھر بھی گرا رہے گا، کھانے میں بھی غنودگی اور نہ کھانے میں بھی کمر جھکی رہے گی۔ جو اللہ نے اس کو نیابت کے جو کام دیے، کام کچھ نہیں کر سکے گا، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات کہی، اور لکھا ہے کہ جب باہر نکلا تو غصے سے اس نے حسد و جلن میں تھوکا، پھر یہ تھوکا تو تھوک آدم علیہ السلام کے اوپر گرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس تھوک کو محفوظ رکھا، اس تھوک سے اللہ تبارک و تعالی نے کتے کو پیدا کیا۔ یہ جو کتا ہے نا، ڈاگ، اس تھوک سے پیدا ہوا جو ابلیس نے تھوکا تھا۔ ڈاگ کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی اس تھوک سے کی ہے کہ جو آدم علیہ السلام کے اوپر تھوکا تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق جب مکمل ہوگی تو تھوڑی سی مٹی بچ گئی، مٹی جو بچ گئی، اس بچی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے کھجور کا درخت پیدا کیا، کھجور۔ اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھجور تمہاری پھوپھی ہے، کھجور کا اکرام کرو، اس لیے تو کھجور تمہاری پھوپھی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے جو مٹی بچ گئی تھی اس سے کھجور کا درخت پیدا ہوا ہے، لہذا اپنی پھوپھی کا اکرام کیا کرو۔ کھجور پھوپھی ہے، اور اللہ نے دیکھو کھجور میں خاصیتیں کیسی رکھی ہیں کہ کھجور فل ڈائٹ ہے، آج کی جدید زبان میں فل ڈائٹ ہے، آپ صرف روزانہ کھجور کھاتے رہیں، پانی پیتے رہیں، آپ کو کسی قسم کی اور کوئی خوراک نہیں چاہیے۔ اللہ نے کھجور میں ایسی خوبی رکھی، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی ہی سے تو بنی ہوئی ہے، تو گویا کہ اس انسان کی جسمانی تخلیق ہی کا حصہ ہے کہ لہٰذا انسان جب کھجوریں کھاتا ہے، پانی پی لیتا ہے، اس کی زندگی رواں دواں ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ ایسی خوبیاں اللہ نے کھجور میں رکھی۔ اور نبیذ تمر، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ تم شراب کے ذریعے سے جس قوت کو حاصل کرتے تھے، تم نبیذ تمر سے اس قوت کو حاصل کرو، اور جو کہ حلال ہے۔ اس کا طریقہ یہ، 4-5 کھجوریں، 4-5 چھوارے، وہ تم رات کو 1 گلاس پانی میں ڈال دو اور صبح نہار منہ تم اس پانی کو پی لو۔ فرمایا کہ جو شراب سے تم قوت حاصل کرتے ہو تمہیں اس نبیذ تمر سے ملے گی۔ وہ حرام تھا، یہ حلال ہے، حالانکہ اسی کھجور کے پروسیس سے جب شراب بن جاتی ہے تو حرام ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ نبیذ تمر اگر تم استعمال کرو گے، چنانچہ سردی ہو، گرمی ہو، گرمیوں کے اندر عام طور پہ نبیذ تمر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور انسان جب کرتا ہے تو انسان کو ساری قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ چنانچہ 3-4 چھوارے لے کر اس کو توڑ کے گٹھی سمیت گلاس میں ڈال دیں اور وہ ڈھکا رہے، صبح کو نہار منہ کھجوریں چبا لو اور گٹھلیاں دفنا دو اور پانی پی لو، قوت ہی قوت ہے۔ تو گویا کہ یہ پھوپھی ہے کھجور، یہ ہماری پھوپھی جان، تو یہ اس مٹی سے جو مٹی بچ گئی تھی اس سے اللہ تبارک و تعالی کھجور کو پیدا کیا۔ تو یہ ابلیس جو اس نے جو تھوکا تھا اس سے یہ کتا پیدا ہوا، اور آدم علیہ السلام کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی روح ڈالی اور آپ نے چھینک ماری، چھینک، وہ جو چھینک ماری ہے اس چھینک کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر لیا تھا۔ یہ وہ چھینک تھی جو چھینک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو حضرت مریم علیہ السلام کے سینے میں پھونکی تھی، جس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کی تکوینی حکمت ہے۔ یہ وہ چھینک تھی آدم علیہ السلام کی جس کو اللہ نے محفوظ رکھا، پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو سور بنا کے پھونکا مریم کے سینے میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔
تو یہ اس طریقے سے آدم علیہ السلام کا یہ پتلا تیار ہوا کہ جس کے اندر یہ اوصاف و کمالات رکھے. تو ملائکہ نے یہی کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اور یہ ملائکہ نے ادب کے ساتھ بطور تجویز کے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی، کوئی اعتراض مقصود